बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असल खबर तो आज इमरान रियाज खान ने दी है। दो खबरें हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका और बरतानिया से है और इमरान खान की रिहाई के साथ उनका क्या कनेक्शन है और ताकतवर हल्के और हुकूमत किस तरह अब फंस गए हैं। टाइम कम है और इमरान खान बिल्कुल अड़ा हुआ है और बल्कि वो जिस जंग को जिस नेज पे लेके चले गए हैं, अब या तो वो कहते हैं कि कब्र एक है, ये सियासी कब्र आप कह सकते हैं, जिसमें एक ने जरूर गिरना है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही एक ऐसी खतरनाक खबर है जिसको मीडिया इस वक्त फोकस नहीं कर रहा, और ये इमरान खान को हुकूमत से जब से हटाया गया है, पाकिस्तान को कितना मुआशी नुकसान हुआ है। ये बड़ी ही आम डिटेल है, वो मैं आपके सामने जब आप रखूंगा तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह की जो जंगें हैं अब वो लड़ी जा रही हैं। इमरान खान की कैद कितनी महंगी पड़ी है। अली मीन गंडापुर जो है उनको भी सख्त पैगाम दिया गया है। आज अडयाला जेल के बाहर उनकी टीम से क्या हुआ है वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वाल को तोड़ेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। एक तो आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर जिस तरह 26 नवंबर को गए और अब वो वजीर आला भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और कल यौम शोदा की तकरीब मुनक्कद की गई और उसके अंदर भी जो उन्होंने तकरीर की है, तो लाजमी बात है कुछ हरकारे और टाउट लोग वो मुसलसल इस पर बात भी कर रहे हैं कि भाई अली अमीन जो है वो हद क्रॉस कर रहा है, उसने जो गुफ्तगू की है जो वो कर रहा है उसको मजीद टाइम नहीं दिया जाएगा, अब इसका बंदोबस्त किया जाएगा, कोई गवर्नर राज की धमकियां दे रहा है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। उसकी जो आज पहला इशारा मिला है वो है अली अमीन गंडापुर की टीम पहुंची है। इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात अडयाला जेल के हुकाम ने, अब जब मैं आपसे मुखातब हूं तो इस वक्त 2:45 का टाइम है, तो ये मुलाकात नहीं होने दी गई। कहा गया जी ये मुलाकात नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि पहले अली अमीन गंडापुर जाते थे, मुलाकात हो जाती थी, और अब ये भी इसके अंदर जो है वो थोड़ा वक्फा लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आज जो है वो अगरचे जो आपने देखा कि GHQ हमला केस के अंदर मजीद जो 9 अफराद हैं उनको ला दिया गया है, यानी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उसमें शेरी मजारी भी हैं और कुछ और जो है वो लोग हैं। 90 से ज्यादा लोग अब हो गए हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की गई है, और आज शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को भी अडयाला जेल के अंदर लाया गया। अब ये नहीं पता चला कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन बहरहाल उनको लाया गया है और फर्द जुर्म आयद की गई है। अब देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अगरचे प्रेसिडेंट थी गालबन उस वक्त PTI की, लेकिन वो लाहौर के अंदर बैठी हैं, वहां पे उनकी वीडियोस मौजूद हैं, वो रोक रही हैं भाई उधर ना जाएं, लेकिन GHQ हमले के अंदर भी उनको जो है वो डाला गया। अब ये जो है ना बड़ा अफसोसनाक मामला है। अब ये टोटल जो मुल्जमान है GHQ हमला केस के 119 हो गए हैं। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानब से गैर हाजिर मुल्जमान की जमानत मनसूख करने की इस्तदा की गई है और शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट लखपत जेल से अडयाला जेल पहुंचाया गया और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलक और जहीर शाह अदालत में पेश हुए हैं और PTI के वकील मोहम्मद फैसल मलक लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। GHQ हमला केस की समात ATC के जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने की है और अदालत ने GHQ हमला केस की समात 19 दिसंबर तक अब ये मुलतवी कर दी गई है और कोशिश ये है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की मुलाकात ना हो, और ये शायद मुलाकात ना हुई हो। लेकिन मैं जो आपके सामने खबर रख रहा हूं ना इमरान रियाज वाली खबरों से पहले, चूंकि इमरान रियाज ने जो खबरें दी हैं उन्होंने तो इस वक्त ऐवान इक़्तिदार को हिला दिया है। और ये जो कहते हैं ना तुम्हारी खैर नहीं है और रोज एक को कहें तो फिर अब वो खैर नहीं होती और मामलात परेशान होते हैं। देखिए, इमरान खान को जब हटाया गया ना उस वक्त बड़े दावे किए गए कि खारजा ताल्लुकात इन्होंने खराब कर दिए, चाइना से, अमेरिका से और अफगानिस्तान के साथ तो ठीक थे, और ये जी बंदा बड़ा ख़राब है, मईशत चल नहीं रही, ये CPEC को जो है वो ये नुकसान हो गया है, ये LNG रोज़ प्रोग्राम करता था शाहजेब खानज़ादा, हुकूमत ने ये कर दिया है। लेकिन आपने देखा महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, टैक्स कलेक्शन के अंदर कमी हुई, फिर फॉरेन रेमिटेंस के अंदर कमी हुई, खातर खा इजाफा तो हुआ नहीं है, और फिर हमने देखा कि महंगाई और बेरोजगारी खूब आगे बढ़ी है। फिर किसान बदहाल, फैक्ट्रियों मिलों वाले बंद करके, वो तो अपनी जगह है। लेकिन आज एक जो है ना वो किस्मत अली जिमरी जो है उन्होंने बड़ा अच्छा
یہ کالم شیئر کیا ہے سعید احمد صاحب کا، ڈان نیوز کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ جو کالم ہے نا، اب دیکھیے $7 ارب وہ ہم نے قرض لینا تھا IMF سے، پھر اس کو دینا بھی ہوتا ہے، قرض دینے کے لیے بھی ہمیں وہ قرض دوبارہ لینا پڑتا ہے، ادائیگی کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ تو ہماری حکومت لیٹ گئی، کتنا لیٹی کہ ان کی بہت ساری شرائط، اس وقت تو IMF آپ سمجھے کہ پاکستان کا سارا سسٹم چلا رہا ہے، $7 ارب۔ لیکن آج جو یہ شیئر ہوا ہے نا، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، الیکٹرانک میڈیا اس وقت فیک نیوز کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ یعنی آپ جب اصل سچی خبر کو دبائیں گے اور نہیں دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، میڈیا کا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بلیم تو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن سوشل میڈیا پر اگر کوئی فیک نیوز آتی ہے تو وہ چند گھنٹوں کے اندر وہ فیک نیوز اڑ جاتی ہے، منٹوں کے اندر اڑ جاتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے۔ جیسے احمد میر کا ابھی AI کے ذریعے ایک وہ اشتہار چلایا گیا، انہوں نے کہا بھئی میں نے تو ایسا کوئی نہیں دیا، تو یہ بات ہے۔ اب یہ سعید احمد لکھتے ہیں کہ سال 2022 میں عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحکام سے صرف 1 برس کے دوران پاکستان کو 28 سے 42 ارب ڈالر کے معاشی نقصانات ہوئے ہیں۔ اندازہ کر لیں، IMF کے یہ سابق سینئر مشیر ہیں سعید احمد، انہوں نے آج آرٹیکل لکھا ہے ڈان نیوز کے اندر۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پاکستان کے ٹی وی چینلز جو جن کو اشتہارات کی ہڈی ڈالی جاتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں آج ایک عام ٹی وی کے اندر ایک جو ہے نا وہ بڑی عام ذمہ داری پہ ہیں ایک چینل کے اندر، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی ٹی وی چینلز کو یہ ہدایات ہیں کہ اگر اشتہارات چاہیے تو کوئی خبر مریم نواز کے خلاف نہیں لگنی چاہیے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا چائنا کا وزٹ تھا اور ہر ایک نے وہ خبریں لگائی ہیں اور لگانی ہیں، اور اس پہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور چینلز اس وقت جو ہے ان کو اشتہارات کی ہڈی مل رہی ہے اور وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ خبریں آپ نے کبھی سنا اس پہ پروگرام کیا ہو کسی نے کہ بھئی عمران خان کی حکومت، آپ تو کہتے تھے معاشی طور پہ اس نے ملک کو تباہ کر دیا، اس نے فارن تعلقات خراب کر دیے، تو اس کے بعد جو موجودہ حکومت آئی ہے یا PDM پلس آئی ہے تو ان کو چاہیے تھا نا کہ کارکردگی بہتر ہوتی، اور وہ بتاتے کہ بھئی یہ تعلقات، خارجہ تعلقات خراب تھے تو ہم نے یہ اچھے کر لیے ہیں، یہ معیشت یہاں پہ گری ہوئی تھی اور ہم نے اٹھا لی ہے۔ اس پہ کبھی پروگرام اب ہوا ہے؟ کہتے تھے پاکستان نے ڈیفالٹر ہو جانا تھا، ڈیفالٹ کر رہا تھا تو ہم نے بڑے مشکل وقت کے، نہیں بھائی، پاکستان گروتھ کر رہا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور اس موقع پہ آپ پڑے پاکستان پر، آپ حملہ آور ہوئے اور آپ نے یہ کیا۔ اب یہ سعید احمد صاحب نے، میں اس لیے زور دے کے، یہ بہت چونکا دینے والی خبر ہے، اور میرا خیال ہے یہ اتنی خطرناک ڈیٹیل ہے، اس ایک خبر پہ یہ جو حقائق ہے ان کا تجزیہ ہو کے ان لوگوں کو باقاعدہ گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا۔ اگر اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہوتی کہ فارم 47 کا اوپر سے ڈاکہ، اور مزید ہر سال انہوں نے لکھا ہے جو یہ عمران خان کی حکومت نکالنے کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی جو عدم استحکام ہے، اس سے صرف 1 برس کے دوران پاکستان کو 28 سے 42 ارب ڈالر کے معاشی نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ IMF کا سابق سینئر مشیر ہیں سعید احمد، انہوں نے اس کے اوپر پوری بڑی اس کے اندر ڈیٹیل ہے جو انہوں نے دی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ عمران خان کی یعنی ایک ان کو حکومت سے علیحدہ کرنا، اور حکومت سے علیحدہ کرنے کے بعد پھر ان کو یعنی فارم 47 کے ذریعے کھاؤ قبائل کو مسلط کرنا، اور اس کے بعد دوبارہ عمران خان کو قید کرنا ساتھ۔ یہ اتنا مہنگا پڑا ہے کہ ہر سال اتنا اس پہ پروگرام ہونے چاہیے، اس پہ انالیسس ہونے چاہیے۔ اچھا، دوسرا، عمران ریاض خان نے جو 2 دعوے کیے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑی خبر آنے والی ہے اور اس کا تعلق برطانیہ اور امریکہ سے ہے، اور ممکنہ طور پر یہ جو بدھ ہے وہ خبر آ سکتی ہے نیکسٹ بدھ یا پھر 25 تک، انہوں نے کہا ہے کہ 10 دنوں کے اندر، اور وہ دیکھ کے اوپر جو ہے وہ ڈھکن بس اٹھانا ہے، اور وہ بڑا بم شیل ہے اور طاقتور ہلکے، اور حکومت کو وہ ہلا دے گی۔ اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں اس معاملے کے اندر ابھی جو ان کا سورس ہے وہ ڈیٹیل نہیں دیتے، آپ پروگرام ان کا سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن دوسری جو خبر دی ہے نا وہ ہے کال کے حوالے سے کہ امریکہ سے کال آئے گی. یہ بڑی عام خبر ہے. اس پہ پہلے تو ہم بات کرتے تھے، سنتے تھے. اب اس نے نا ویسے ہی اقتدار کے ایوانوں کے اندر اس خبر نے چونکا دیا سب کو. اس وقت میں آپ کو یقین مانے کہ ابھی سب یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار کیا کر سکتے ہیں. اب کل ڈاکٹر شہباز گل نے کہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زلفی بخاری پہ نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو زلفی بخاری جو ہے نا وہ میں نے کل بھی آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ممکنہ طور پر وہ کال کروا سکتے ہیں، یعنی امریکہ سے آئے، پھر عالمی عدالت کا فورم ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. لیکن اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ بھئی کال آنے والی ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار امریکی غلامی نامنظور اور یہ نعرے ایبسلوٹلی ناٹ. بھئی یہ تو آج بھی ایبسلوٹلی ناٹ ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ جو امریکن نے زیادتی کی ہے، یعنی ایک سائفر کے ذریعے جو حکومت ہے اس کو ان کا ہٹانے کا الزام، اور اس کے بعد جو رویہ تھا جو بائیڈن انتظامیہ کا، اور پھر عمران خان جو ہے اس کو پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کے یعنی بنا کے جو ہے وہ دینا، تو یہ چیزیں پھر لابنگ تو ہوتی ہے دنیا جہان کے اندر، اور یہ چیزیں اس طریقے سے. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ کال آنے والی ہے، اور یہ کال اگلے 10 دن کے اندر آئے گی، اور یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے الٹیمیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس پر یہ بہت پریشر ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. سعودی عرب تھوڑی بہت ان کی سانس نکلتی ہے سعودی عرب سے. اب وہ کس طریقے سے معاملات کو مینج کرتے ہیں. ایک بات ضرور ہے، چونکہ عمران ریاض اگر تجزیہ دیتے نا، پہلے تو تجزیہ ہوتا ہے تو میں بھی شاید ذکر نہ کرتا، لیکن انہوں نے خبر دی ہے، اور اس خبر کے بعد اب ہر کوئی ایک دوسرے کو کالیں کر رہا ہے، پوچھ گچھ کر رہا ہے، اندازے ہو رہے ہیں. اور پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا زلزلہ ہے، یعنی زلزلے کے جھٹکے شروع ہو گئے ہیں. کل کی اپوائنٹمنٹ اور آج کی یہ خبر، اس کو ملا کے دیکھیں، اور تھوڑے دن جو بائیڈن انتظامیہ کے رہ گئے ہیں، عمران خان نہیں مان رہا، وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اب یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ کیا رہا ہو پائیں گے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کوئی بڑا سٹینڈ لے گی. یہ بات تو اب کلیئر ہے نا، حکومت کا اس میں کوئی اس طرح کا کردار نہیں ہے. یہ تو چابی والے کھلونے ہیں، صرف انہوں نے بولنا ہوتا ہے. اصل جو معاملہ ہے وہ تو اس وقت ہے ہی، آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا. بہتری یہی ہے کہ معاملات کو درمیانہ رخ اختیار کریں، تاکہ ملک کا یہ جو معاشی نقصان ہو رہا ہے نا، اس کا کوئی استحکام کی طرف معاملات بڑھیں، اور زید انا کو چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستانی عوام جو ہے اس کا سب کو پتہ ہے. یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں یہ کیا ہے، سب عوام کو، بھئی بچے کو اب پتہ ہے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جس طرح عدلیہ کو بے توقیر کیا گیا، جیسے آئین قانون انسانی حقوق کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یعنی معاملات، تو اس کو بیلنس کریں. اسی کے ساتھ ملک کی بہتری ہے. اداروں کا کچھ نہ کچھ عزت اور وقار جو ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، ورنہ مزید خربوں روپے کا نقصان ہے. یعنی جو 28 ارب ڈالر، 30 ارب ڈالر آپ لگائیں چلیں، 42 ارب ڈالر کو چھوڑ دیں، اس کو بھی آپ جو ہے وہ 2.75 کے ساتھ ضرب دیں، تو اندازہ کریں خربوں کے اندر صرف عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ابھی مزید ہو رہا ہے، تو دوبارہ بحالی کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. پاکستان زندہ باد.